السلام علیکم دوستو سعید خان نیازی دوستو سوات میں 27 تاریخ کو جون 27 تاریخ کو ایک خوفناک واقعہ پیش آیا کہ ایک ہی خاندان کے 18 افراد جو تھے وہ دریائے سوات میں ڈوب گئے، بہہ گئے، اور سمجھیں کہ اس خاندان کے اوپر ایک بہت سمجھیں کہ ایک شدید قسم کا اس خاندان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، ایک ہی خاندان کے جو کہ سیر کرنے کے لیے گئے تھے۔ دوستو عبدالرحمن صاحب جس کا تعلق ڈسکا سے ہے، اسی کے خاندان کے حاجی عبدالرحمن صاحب کے خاندان کے 18 افراد جو کہ گئے تھے سوات میں، وہ سیر کرنے کے لیے دریائے سوات کے کنارے انہوں نے ناشتہ کیا۔ یہ 19 افراد تھے، اور پھر جب آیا تیز سیلابی ریلا تو وہ 18 افراد کو بہا کر لے گیا، پورے کا پورا خاندان اجڑ گیا۔ اب سمجھیں کہ ایک خاندان کے لیے یہ بہت بڑے اس کی بات ہے، صدمے کی بات ہے، وہ خاندان بہت بڑے صدمے سے دوچار ہے۔ اور یہ کیسے ہوئے؟ یہ لوگ جا رہے تھے کاغان، بقول حاجی عبدالرحمن صاحب کے کہ یہ لوگ جا رہے تھے کاغان ناغان، لیکن صبح کہتے ہیں کہ انہوں نے عبدالرحمن صاحب کو فون کیا، عبدالرحمن صاحب نے ان کو فون کیا، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر نہیں گئے، ہم چلے گئے سوا۔ تو تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ ان کے دوبارہ فون آیا، رونے کی آوازیں آئیں، مطلب کیا بات ہے، کہتے ہیں سیلاب آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، تو اتنے میں اپنا کام کر کے دکھا گیا سیلاب۔ اب یہاں پر دوستو دیکھیں کہ ایک ہی خاندان کے 18 افراد ڈوب گئے ہیں، صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ تو جب مقامی لوگ وہاں پر پہنچے تو بعد میں ان سے انٹرویوز کیے گئے، تو مقامی لوگوں نے کہا کہ وہ جو سوات کے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ یہاں جب صبح بارشیں وغیرہ ہوئی تھی، لیکن یہ لوگ جہاں پہ ناشتہ کر رہے تھے صبح وہاں پر پانی نہیں تھا، لیکن بعد میں اس جگہ پر آہستہ آہستہ یعنی کہ سمجھیں کہ ایک قسم کا نا وہ سمجھیں کہ ایک اچانک ایک طغیانی سی آئی کیونکہ بارش ہو رہی تھی، آہستہ آہستہ اچانک سے پانی اٹھا اور وہ ان سب کو یہاں سے بہا کر لے گیا، ان کو نکلنے کا وقت بھی نہیں دیا گیا، نہیں مل سکا۔ تو وہ 18 کے 18 افراد اس دریائے سوات کی طغیانی میں ڈوب کر بہہ کر چلے گئے۔ تو مقامی لوگ کہتے ہیں کہ 3 گھنٹے بعد وہاں پر آتی ہے ریسکیو 1122، وہ وہاں پر پہنچ کر، اور بدقسمتی آپ دیکھیں کہ ریسکیو 1122 والے صرف فوٹو سیشنز کرتے ہیں۔ اب ریسکیو 1122 کا کیا کام ہے؟ حادثات کے وقت بر وقت پہنچنا، بر وقت پہنچ کے لوگوں کو ریسکیو کرنا، کسی بھی جانی نقصان سے بچانا، فرسٹ ایڈ دینا، ایک کوئک رسپانس ہوتا ہے ریسکیو 1122 کا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یار 3 گھنٹے بعد ریسکیو 1122 وہاں پر پہنچ رہی ہے اور آ کے کیا کر رہی ہے جناب جی؟ فوٹو سیشن کر رہی ہے۔ تو یہ ایک نااہلی ہے ریسکیو 1122 کی جانب سے۔ اس کے علاوہ جو کے پی کے گورنمنٹ ہے اس کی بھی سمجھیں کہ ایک سستی ہے کہ ایسا خطرناک علاقہ جہاں پر طغیانی آتی ہے، سیلاب چڑھتے ہیں، تو آپ نے یار وہ سمجھیں کہ کنٹرول کرنے والے بیریئرز کیوں نہیں لگائے؟ آپ کے وہاں پر اہلکار موجود کیوں نہیں تھے کہ جو لوگوں کو یہ بتاتے کہ یہاں اس ایریے میں نہیں جانا، ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، یہاں پر سیلاب بھی آ سکتا ہے، لوگوں کو کم از کم پراپر گائیڈنس تو دینی چاہیے۔ اب جو لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں، جو لوگ سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کو تو اس علاقے کا پتہ نہیں ہوتا، یہ تو مقامی ٹیموں کا پتہ ہوتا ہے، لوکل گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ علاقہ خطرناک ہے، آپ لوگ وہاں پر گائیڈ کرو، کو بینر لگاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اب پنجاب سے آئے ہوئے، ڈسکا سے آئے ہوئے 18 افراد یار اس سیلابی لہرے میں بہہ کے چلے گئے ہیں، تو اس میں قصور میرے خیال میں کے پی کے گورنمنٹ کا بھی ہے، لوکل گورنمنٹ کا بھی ہے، ریسکیو 1122 کی تو ایک قسم کی نااہلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے فوٹو سیشن ہوئے ہیں۔ اب کون ذمہ دار ہے اس بات کا؟ کون ذمہ دار ہے؟ 18 افراد چلے گئے یار ایک خاندان کے۔ کہتے ہیں کچھ کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، کچھ 4 کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، باقیوں کی لاشیں بھی ابھی تک لاپتہ ہیں، فلاں کچھ کو ریسکیو کیا گیا ہے، یہ وہ آگے پیچھے۔ لیکن دوستو 3 گھنٹے بعد افسوس کی بات ہے وہاں پر پہنچے لوگ، وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، مقامی لوگ احتجاج کر رہے ہیں حکومت کے خلاف، ریسکیو 1122 کے خلاف، لوکل گورنمنٹ کے خلاف، صوبائی گورنمنٹ کے خلاف۔ تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔
تو گورنمنٹ کو تو یہ چاہیے کہ لوگوں کو گائیڈنس کرے، پراپر گائیڈنس کرے، کنٹرول اور بیریئر لگائیں، اپنے اہلکار تعینات کریں تاکہ لوگوں کو منع کرے کہ بھائی یہاں پہ نہیں ہے نا۔ اب گورنمنٹ کو تو پتہ ہے نا، لوکل گورنمنٹ کو پتہ ہے نا یہاں پر سیلاب آ سکتا ہے، یہ بہت زیادہ سمجھیں کہ ایک قسم کا خطرناک علاقہ ہے، لیکن آپ نااہلی چیک کریں۔ اب میں ان لوگوں کو بھی ایک حاجی عبد الرحمن صاحب کا خاندان تو چلو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں رکھے، اب وہ تو ایک حادثہ آ گیا، اس فیملی کے اوپر ایک صدمہ تو آ گیا۔ اب میرے اس چینل کی وجہ سے آپ کے لیے ایک پیغام ہے کہ خدا را آپ کسی ایسے علاقے میں، کسی بھی علاقے میں سیر و تفریح کرنے کے لیے جائیں تو کم از کم اس علاقے کے بارے میں ہو نو معلوم کر لیں پہلے سے۔ کسی بھی علاقہ جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ وہاں پر جاتے ہیں تو کم از کم مقامی لوگوں سے پوچھ لیں کہ یہ علاقہ کیسا ہے، یہ جس پہاڑی پر میں چڑھ رہا ہوں یہ پہاڑی کیسی ہے، ٹھیک ہے، یا جس علاقے میں دریا کے کنارے میں بیٹھ رہا ہوں میں انجوائے کرنے کے لیے آیا ہوں تو اس کا ماحول کیسا ہے، کہیں اچانک سیلاب وغیرہ تو نہیں آ جاتا، کیونکہ لوگوں نے کیمپ لگانے ہوتے ہیں، وہاں پر رہنا ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہے انجوائے کرنا ہوتا ہے، تو تاکہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو۔ کہیں بھی آپ دریا کنارے جاتے ہیں یا کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کم از کم اس کی جغرافیائی حالت، کم از کم اس کے بارے میں پراپر ایک گائیڈنس لے لیا کریں، پھر اس کے بعد جایا کریں۔ اور پھر حکومت کا کام بھی یہی ہے۔ وہ پچھلی دفعہ مری میں وہ سمجھے کہ 2-3 سال پہلے وہ ایک برف میں لوگ دھنس گئے تھے، کتنے مر گئے تھے، گاڑیوں کے اندر ہی مر گئے تھے، ٹریفک جام ہو گئی تھی، سمجھے کہ گاڑیاں نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے جا سکتی تھی، اوپر سے برف باری ہونا شروع ہو گئی، گاڑیاں برف سے ڈھکنی شروع ہو گئیں، آکسیجن کا مسئلہ بن گیا، لوگوں کو سانس گھٹ گئے۔ تو یہ دوستو ایک قسم کی گورنمنٹ کی جو ہے ایک قسم کی غفلت بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہم لوگ خود بھی احتیاط نہیں کرتے۔ کم از کم ہم لوگوں کو خود احتیاط کرنی چاہیے، اس خاندان کو بھی کم از کم احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ ایک ایسا علاقہ جس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہے، ایک ایسی جگہ جس کو پتہ نہیں کہ یہ خطرناک ہے، یہ سیب ہے یا دریا کا کنارہ ہے جہاں پر طغیانی بھی آ سکتی ہے، بارشیں ہو رہی تھیں، تو سمجھیں کہ غافل نہیں رہنا چاہیے۔ دوستو اب تک کی یہ ویڈیو، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سید خان علی دوبارہ تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے گا۔ اللہ حافظ۔